حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل احترام حضرات علماء اکرام اور بزرگوں اور دوستوں، پاکستان کے ایک جلیل القدر عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت کا یہ اجلاس برمنگم میں آپ کی اس مسجد میں ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرات علماء اکرام نے حضرت ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور ان کی وفات کے بعد ہمارے دوستوں نے یہ دوسرا پروگرام منعقد کیا ہے، اور بھی بہت سے پروگرام یہاں ہوئے ہیں، اور پہلا پروگرام ہمارے مفتی عبدالوہاب صاحب اور مولانا سہیل باوا صاحب ان حضرات نے لندن میں منعقد کیا، وہاں حضرت کا ذکر خیر ہوا۔ آج یہ پروگرام یہاں کے ساتھیوں نے منعقد کیا ہے جس میں علماء تشریف لائے ہیں، اور مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ ہے تو یہ تعزیتی پروگرام، ہم حضرت کو یاد کر رہے ہیں، مقصد یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ غور فرمائیں، یہ جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کے شاگرد بھی شامل ہیں، ان میں حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، ان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ یہ علماء کا ایک بہت بڑا فیض ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں خوش نصیب انسان ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان اکابر علماء کی زیارت کی ہے۔ وہ علماء، ان کا کیا مقام ہوگا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی مجلسیں کیسی بارونق ہوں گی۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے ان علماء کی زیارت کی ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہمارے مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ حضرت ان کے استاد ہیں۔ میں نے لندن میں جو پروگرام ہوا وہاں میں نے یہ کہا کہ جتنے بھی علماء ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، عرب کنٹریز میں، یہ سب حضرت ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وفاق کے نصاب میں حضرت ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے الطریقۃ العصریہ، اور سب سے پہلے درجے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ وفاق المدارس میں 20,000 سے زائد مدارس رجسٹرڈ ہے، 30 لاکھ کے قریب طلبہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آج سے تقریباً 36-37 سال پہلے یہ کتاب پڑھی تھی، اندازہ لگائے کتنے لاکھوں علماء نے یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ یہ سب آپ کے شاگرد ہیں، سب آپ کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو اگر کوئی شخص ایک لفظ سکھا دے تو وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی تھی۔ ہم نے حضرت ڈاکٹر صاحب کی زیارت کراچی میں بھی کی، الحمدللہ میں ایک طویل عرصہ کراچی میں رہا، اور پھر جب یہاں آئے تو حضرت یہاں تشریف لاتے تھے، ہمارے یہاں آکسفورڈ بھی تشریف لائے، یہاں بھی ان کی زیارت ہوئی۔ ہمارے مولانا سہیل باوا صاحب جو حضرت ڈاکٹر صاحب کے خاص شاگردوں میں رہے، انہوں نے ایک عجیب بات یہ بتائی کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی نیو ٹاؤن کے مدرسے میں گزار دی، استاد رہے، پوری زندگی مدرسے سے انہوں نے تنخواہ نہیں لی۔
پوری زندگی طلبہ کے ساتھ ان کا معاملہ اور تعلق ایسے تھا جیسے باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیو ٹاؤن کے طلبہ میں یہ بات مشہور ہے، آج ان کے شاگرد یہاں موجود ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بھی طالب علم ناظم تعلیمات کے پاس جائے، درخواست منظور نہ بھی ہو، حضرت اس وقت ناظم تعلیمات نہیں تھے، تو طلبہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ان کی سفارش سے ان طلبہ کی درخواست منظور ہو جاتی تھی۔ حضرت کسی کو نہ نہیں کرتے تھے۔ محبت اور شفقت، انتہائی پیار کرنے والے انسان تھے، علماء سے بھی، طلبہ سے بھی، اور نفیس انسان تھے۔ حضرت کے ایک شاگرد ہیں ہمارے دوست، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں درس پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تو حدیث کے اندر محدث جب حدیث پڑھاتا ہے تو محدثانہ گفتگو ہوتی ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے، لیکن حضرت کی شان یہ تھی کہ وہ علمی گفتگو کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ہمارے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہی انداز دیکھا ہے، وہ طلبہ کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مشکات میں صلاۃ تسبیح کی حدیث آئی تو حضرت نے طلبہ کو حدیث پڑھانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کن طلبہ نے صلاۃ تسبیح پڑھی ہے؟ تو جنہوں نے پڑھی تھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، حضرت ہم نے پڑھی ہے، میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو۔ جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے کہا پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ کر آؤ، اس کے بعد میں تمہیں حدیث پڑھاؤں۔ سبحان اللہ۔ پھر دورہ حدیث کے اندر باقاعدہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز کا اہتمام طلبہ سے کرواتے تھے، اور خود فرماتے تھے ہر نماز کے بعد آ کر حاضری بھی لگوانا، اپنا منہ مجھے دکھانا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ تو ہمارے وہ دوست جو حضرت کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا حضرت انتہائی نفیس آدمی تھے، بہت نفیس، اور گفتگو بہت شستہ کرتے تھے۔ الفاظ یہ آج بھی میں ایک جگہ میں نے یہ بات کی، ہمارے علماء کے لیے، میرے لیے، حضرت کے شاگردوں کے لیے، جو ہمارے نوجوان علماء خاص طلبہ ہے، ان کے لیے سیکھنے کا مقام ہے، ہم اپنے استادوں سے سیکھیں۔ الفاظ کا چناؤ بڑا اہم ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کسی سے مخالفت بھی کریں تب بھی الفاظ کا چناؤ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے لکھا، عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا ہمارے حضرت تشریف لائے، حضرت ڈاکٹر صاحب دارالحدیث میں حدیث پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے اسی موضوع پر اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ملنے کے لیے آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی یہ میرے بچوں کے ماموں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا یہ آپ کے سالے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اگر سالہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتا۔ دیکھیے الفاظ کا چناؤ، آپ ایک، حالانکہ سالہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم کہتے بھی رہتے ہیں، عام محاوروں میں باتوں میں ہم کہتے رہتے، لیکن حضرت الفاظ کا چناؤ یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے، اچھے الفاظ سے گفتگو ہے۔ پھر حضرت کی خوبیاں اتنی ہیں، آج ان کے شاگرد انگلینڈ میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، کیا کیا آپ سے بیان کیا جائے۔ حضرت کی ایک خوبی یہ، ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے مجھے سوشل میڈیا سے معلوم ہوا کہ حضرت بیمار ہو گئے، بیماری کے عالم میں ہسپتال میں داخل ہے اور وینٹیلیٹر پر ہے آپ، اس کے باوجود کتاب کھول کر مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب کھول کر مطالعہ فرما رہے ہیں۔ یہ علم سے محبت ہے، آپ کی کتاب سے محبت ہے، یہ طلبہ کے لیے پیغام ہے، نوجوان علماء کے لیے پیغام ہے۔ کتاب عالم دین کا زیور ہے، مطالعہ اس کی خوبصورتی ہے۔ جس طرح عورت زیور پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے، سنورتی ہے،
عالم دین کی خوبصورتی کتاب میں ہے. ہم نے اپنے استادوں کو ہمیشہ دیکھا کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی. کتاب اگر ہمارے پاس نہیں، علم سے تعلق اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ حضرت کی باتیں اتنی ہیں کہ وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی. میں نے تو چند باتیں عرض کی ہیں. ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا اپنے دوستوں سے ضروری سمجھتا ہوں، آج جو ہمارے برمنگھم کے ساتھی آپ حضرات آئے ہیں، یہ علماء کا فیض ہے. آج برطانیہ میں بھی یہ ہمارے علماء اور اکابرین کا فیض ہے جو یہاں چل رہا ہے. آج سے 40 سال قبل، 50 سال قبل یہاں مسجدیں نہیں تھیں. آپ میں سے جو بزرگ آئے ہیں وہ جانتے ہیں یہاں جمعے کے لیے مسجد نہیں ہوتی تھی، عید کا پتہ نہیں ہوتا. تراویح تو اب کچھ سالوں پہلے تک تراویح کے لیے باہر سے حافظ بلائے جاتے تھے. یہ علماء ہمارے اکابرین کے شاگرد یہاں آئے، مسجدیں بنائی. آج یہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں. آج یہاں 20 مدارس ہیں. طلبہ عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، قاری بن رہی ہے. ان علماء کا فیض ہے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں. بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث. علماء جانتے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے. وہ اس دور کے، ہمارے اس قریبی دور کے، ہمارے اکابرین کے بعد وہ آج جو یہ دور گزرا ہے، اس دور کے اندر وہ بر صغیر کے اندر ان کو محدث عصر کہا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر. انہوں نے ایک عجیب بات کہی اپنے بیان میں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامع ازہر ہے. جامع ازہر 1000 سال سے پرانی یونیورسٹی ہے. پھر فرمایا دارالعلوم دیوبند کو تو ابھی 150 سال ہونے والے ہیں. دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند تو ازہر کے سامنے ایک بچہ ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر جو طلبہ ہے، حضرت کے وقت میں جو انہوں نے فرمایا کہ 3 ساڑھے 3 ہزار، اور اس کے مقابلے میں ازہر کے اندر لاکھ کے قریب طلبہ ہے. رقبہ اس کا بڑا ہے. 1000 سال پرانی یونیورسٹی ہے. لیکن اگلی بات جو انہوں نے فرمائی وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا کہ پوری دنیا میں تم چلے جاؤ، انڈیا، ہندوستان سے باہر، پاکستان سے بھی باہر چلے جاؤ، عرب کنٹریز میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، آپ کو ازہر کے فضلاء نظر نہیں آئیں گے مساجد میں، دیوبند کے فضلاء نظر آئیں گے. سبحان اللہ. بے شک یہ فیض پاکستان میں بھی پہنچا، یہ فیض بنگلہ دیش میں بھی پہنچا، یہ عرب کنٹریز میں، یہ یورپ میں، امریکہ تک. ہمارے علماء نے کتنی محنت کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب اور اتنے بڑے بڑے علماء، اور پھر ان کے جو مشائخ اور اساتذہ تھے، یہ ان کا فیض تھا. پاکستان کے علماء، ہمارے پاکستان کے علماء نے پوری دنیا میں محنت کی ہے، پوری دنیا میں. میں ایک اور واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. آپ حرم شریف میں ائمہ کو سنتے ہیں، بڑے بڑے امام گزرے حرم شریف میں. ایک نوجوان عالم دین، عرب عالم نے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. لیکن مجھے یہ واقعہ پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس ڈیٹیل سے مجھے نہیں معلوم تھا. انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ آج سے 60-70 سال پہلے پاکستان سے ایک صاحب مکہ مکرمہ آئے کہ یہاں سے وہ قراء کو، قاریوں کو پاکستان لے جائے تاکہ وہ وہاں بچوں کو قرآن سکھائے، تجوید سکھائے. اتفاق سے مکہ میں وہ نماز پڑھنے گئے تو اور رمضان کا مہینہ تھا، تو جو امام تراویح پڑھاتے تھے بیمار ہو گئے. تو ایک دوسرے امام جو سری نماز پڑھاتے تھے ان کو نماز کے لیے آگے کیا. تو انہوں نے نماز میں بہت سی غلطیاں کی اور لوگوں کو اس سے بڑی اذیت ہوئی. وہ سوچنے لگے کہ میں تو پاکستان کے لیے قراء کو لینے آیا تھا، ضرورت تو یہاں ہے کہ یہاں ایسے قاری پیدا ہو.
تو وہاں کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی ایسا کرے آپ پاکستان جائیں اور ہمیں کوئی اچھا قاری بھیجیں، یہاں مکہ میں آج سے 60-70 سال پہلے۔ تو انہوں نے وہاں قاریوں کی تلاش شروع کی۔ ایک قاری انہیں مل گئے مظفر آباد کے، جن کا نام تھا قاری خلیل۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کے بعد ان کو تیار کیا اور ان کو مکہ لے آئے۔ انہوں نے وہاں کلاس شروع کی، پھر حرم شریف کے اندر کلاسیں شروع کی، پھر بعد میں مدینہ منورہ بھی گئے۔ وہ جو پاکستانی قاری صاحب تھے ان کو عرب کے لوگ آج شیخ خلیل القاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ان کا فیض دیکھیے آپ۔ مظفر آباد کا ایک قاری، اس کا فیض یہ ہے کہ حرم شریف کے امام شیخ علی جابر ان کے استاد تھے اور ان کے شاگرد تھے، اور مدینہ کے حرم کے شیخ ایوب برمی ان کے شاگرد تھے، اور حرم شریف کے 6 ائمہ ان کے شاگرد تھے۔ یہ ایک پاکستانی قاری کا فیض ہے جو حرمین تک پہنچا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا، یہ علماء دیوبند کا فیض ہے جو پوری دنیا کے اندر آج عام ہو رہا ہے۔ اسی لیے مفتی صاحب نے فرمایا آپ جاؤ، ازہر بہت بڑی یونیورسٹی ہے لیکن فیض آپ کو دنیا میں دیوبند کا ہی نظر آئے گا، آپ کو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کا نظر آئے گا، آپ کو دارالعلوم کراچی کا نظر آئے گا، آپ کو جامعہ فاروقیہ کا نظر آئے گا۔ اب یہاں بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں۔ میں آخر میں چند اشعار سنا کر ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے بھائی آئے ہیں کہ علماء دیوبند نے پوری دنیا کے اندر صرف مدارس نہیں بنائے بلکہ یہ جو علم تھا، اس علم کو، قرآن و سنت کو پوری دنیا میں عام کیا، اور آپ کو وہاں کے فضلاء پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ شاہ سرزمین دیوبند شاد باشو شاد زی، اے سرزمین دیوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں تھوڑی سی اس میں ترمیم کی ہے کہ جھنڈا اسلام کا صرف ہند میں بلند نہیں کیا، تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے میں نے۔ شاد باشو شاد زی، اے سرزمین دیوبند، 4 سو تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اسم تیرا بامسمہ، ضرب تیری بے پناہ، دیو استبداد کی گردن ہے اور تیری کمند، اور تیری رجعت پر 1000 اقدام سو جا سے نثار، قرن اول کی خبر لائی تیری الٹی زقند، اور کفر ناچا جن کے آگے 12 تگنی کا ناچ، کفر ناچا جن کے آگے 12 تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپند، سبحان اللہ، اور ناز کر اپنے مقدر پر کہ تیری خاک کو کر لیا ان عالمان دین قیم نے پسند، اور اسم قاسم ہو کے انور شاہ کے محمود الحسن، سبحان اللہ، اسم قاسم ہو کے انور شاہ کے محمود الحسن، سب کے دل تے درد مند اور سب کی فطرت ارجمند، اور گرمی ہنگامہ تیری ہے حسین احمد سے آج۔ یہ جو پوری گرمی آپ کو نظر آ رہی ہے حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، ان کے شاگردوں کا فیض ہے۔ ہماری سند جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہیں، پورے برطانیہ میں آپ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، تمام علماء کی استادوں سے ہماری سند شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے گزر کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ گرمی ہنگامہ تیری ہے حسین احمد سے آج،
جن سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند، اور شاد باش و شاد ازی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ وآخر دعوانا